السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سڈ ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس 13ویں قسط۔ صبح ہی صبح زویا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ روحان کا بازو اس کے پیٹ پر تھا اور چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تر کیے وہ سو رہا تھا۔ زویا نے ہلکا سا سر موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سوتے ہوئے وہ بالکل معصوم سا بچہ لگ رہا تھا، جبکہ جاگتے ہوئے وہ ڈریگن بنا ہوا منہ سے آگ برساتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی گئی تھی اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے اس کے حصار سے نکلے۔ اس نے اس کا بازو اٹھانے کی کوشش کی، مگر روحان جاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ کیا ہے، سونے کیوں نہیں دے رہی ہو؟ نیند میں بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ چھوڑیں مجھے، وہ اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹاتی بولی تھی۔ بس طوطے کی طرح ایک ہی رٹ ہوتی ہے تمہاری، چھوڑیں، سو جاؤ چپ کر کے، ابھی اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوا۔ صبح ہو گئی ہے، وہ یوں ہی اس کے حصار میں منمنائی تھی۔ کہاں صبح ہوئی ہے ابھی، اور کیا کرنا ہے تمہیں اٹھ کر؟ اپنی نیند خراب کرنے پر اسے زویا پر غصہ آیا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، لیٹ ہو جاؤں گی۔ آپ کو نماز نہیں پڑھنی کیا؟ نہیں۔ نماز کے نام پر اس نے گرفت ڈھیلی کی تھی اور وہ فوراً اس کے حصار سے نکلی تھی۔ وہ چلی گئی تھی اور وہ پھر سے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ نیند تو اڑ چکی تھی اب۔ نماز کے معاملے میں وہ پابند نہیں تھا۔ دل پر آئی تو پڑھ لی، ورنہ آئی گئی۔ کافی دیر لیٹے رہنے کے بعد بھی جب نیند نہ آئی تو وہ اٹھ گیا اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ روحان کے صبح جلدی آفس آنے پر زرین حیران ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید آج وہ آفس سے لیٹ آئیں گے۔ ہیو اے گڈ ڈے سر۔ وہ کافی کا مگ لیے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تھینک یو۔ کافی تھامتے ہوئے اس نے شکریہ ادا کیا۔ اسے آفس آتے ہی ڈیلی زرین اسے کافی کا مگ تھماتی تھی اور آج بھی ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کنگریچولیشن سر۔ تھینکس۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سر، آپ آج آرام کر لیتے، لیٹ نائٹ جو واپس آئے تھے۔ نہیں، بس کر لیا جتنا آرام کرنا تھا۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے تھکن زدہ لہجے میں بولا۔ اینی پرابلم سر؟ وہ اسے پریشان سا لگا تھا۔ نتھنگ، لیٹ می لیو۔ اوکے سر۔ زرین چلی گئی۔ 10 بجے کے قریب وکی بھی خوش سا آفس آیا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ زرین کے کیبن کے پاس آ کر بولا۔ گڈ مارننگ سر۔ روحان آ گیا؟ وکی نے پوچھا تھا۔ جی سر، وہ تو صبح ہی آ گئے تھے 8 بجنے سے پہلے۔ کیا؟ اتنی جلدی کیوں؟ اسے حیرت ہوئی تھی یہ سن کر۔ جی سر، روحان سر کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ روحان کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وکی ہمیشہ کی طرح بغیر نوک کیے آفس میں گھسا تھا۔ کیا پرابلم ہے یار؟ روحان آنکھیں موند کر کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، شاید خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ روحان کیا ہوا ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ وکی نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ فائل کھول کر اس پر جھکا تھا۔ یار، آج کے دن آرام کر لیتا تو بہتر تھا۔ کر لیا ہے آرام، وہ فائل پر جھکا ہی بولا تھا۔ کہاں کیا ہے؟ تیری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ چل گھر جا، میں دیکھ لوں گا سب۔ گھر؟ اس گھر کا کیا، جہاں سکون ہی نہ ہو؟ وہ تمسخر سے ہنسا تھا، جبکہ اس ہنسی میں درد بھی تھا۔ یار کیا ہوا ہے، گھر میں لڑکر تو نہیں آیا؟ وکی نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ گھر میں ہے کون میرا جس سے لڑوں گا؟ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ یار، تیرا سکون گھر پر ہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ تجھے سکون حاصل کرنا نہیں آیا۔ چل ٹھیک ہے، تیری مرضی۔ وہ اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ کر باہر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ماریا اس کے آفس آئی تھی۔ یہ لو، اس کی کمی تھی، ماریا کو دیکھتے ہی وکی بولا تھا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ہائے روحان، ہاؤ آر یو؟ تم تو ملو گے نہیں، سوچا خود ہی آ جاؤں۔ وہ چہکتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ تاثرات ابھی بھی سنجیدہ تھے۔ چلو نہ کہیں باہر چلتے ہیں، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی بولی۔ روحان نے ایک تنقیدی نگاہ اس کے نامناسب حلیے پر ڈالی تھی اور نظریں پھیر لیں۔ وہ ماڈرن لباس پہنے، سلیو لیس ٹاپ پہنے جس کا گلا گہرا تھا، ساتھ چھوٹی سی اسکرٹ پہنے جو بمشکل اس کے گھٹنوں تک تھی۔ مجھے نہیں جانا، ابھی بہت کام ہے۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی، تمہیں کانگریٹس کہنا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ روحان نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ مزید بے سکونی میں اضافہ ہوا تو اسے خود سے دور کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟
روحان کا اسے خود سے دور کرنا ماریا کو ذرا پسند نہ آیا۔ زویا کا لمس اس کے لیے باعث سکون تھا۔ وہ جب بھی اس کے پاس جاتا تو اسے سکون کا احساس ہوتا اور وہ خود سے دور کر کے اس کا سکون چھین لیتی تھی۔ کل رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کیوں آتی ہو میرے پاس؟ روحان نے پوچھا۔ تاکہ تم میرے ہو جاؤ، ماریا پیار سے بولی۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، ماریا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ مگر ہمارے درمیان کوئی رشتہ بھی تو نہیں، وہ اسے دیکھتے بولا۔ پیار تو ہے نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ماریا سے پیار نہیں تھا، وہ تو محض زویا کو بھلانے کا ذریعہ تھی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ روحان نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا، اسے کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے خود سے دور کیا۔ آئی ایم بزی ماریا، سوری، پھر کسی دن، وہ اپنی آفس کی سیٹ پر بیٹھتا بولا۔ اوکے، وہ غصے سے پیر پٹکتی چلی گئی تھی اور وہ پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ ڈیڈ کالنگ۔ سلام ڈیڈ۔ عالم صاحب آفس میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ روحان کا خیال آیا تو سوچا اس سے بات ہی کر لیں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برخودار؟ کل سنا تھا کہ تم بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہو۔ یس ڈیڈ، بہت بڑی ڈیل سائن کی ہے کل۔ اس کے لہجے میں خوشی کے بجائے تھکان تھی۔ واہ بیٹا، شاباش، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، عالم صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے تھے۔ بیٹا زویا کا سناؤ، وہ کیسی ہے؟ عالم صاحب مسکراتے بولے۔ پتہ نہیں ڈیڈ، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم شوہر ہو اس کے، تمہیں نہیں پتہ تو اور کسے پتہ ہوگا؟ عالم صاحب کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں شوہر ہوں مگر وہ بھی تو بیوی ہے، اسے یہ بات سمجھا کر بھیجنا چاہیے تھا آپ کو۔ اگر بھیج ہی رہے تھے تو، وہ طنزیہ بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا روحان؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے زویا کو آئے ہوئے اور اب تک تو تم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے تھی، عالم صاحب بے یقینی سے بولے تھے۔ انڈرسٹینڈنگ؟ روحان نے جیسا مذاق اڑایا۔ 4 ہفتوں میں نے اسے صرف 4 بار ہی دیکھا ہوگا، نہ اسے میرے آنے کی پرواہ ہے اور نہ جانے کی۔ پہلے بھی ناشتہ آفس آ کر کرتا تھا اور اب بھی کھانا کھا کر ہی گھر جاتا ہوں، کیونکہ اس سے تو امید نہیں مجھے۔ ڈیڈ، میں پہلے سے زیادہ بے سکون ہو چکا ہوں، اس سے اچھا تھا آپ مجھے اکیلا ہی رہنے دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ زویا ایسا کر سکتی ہے، عالم صاحب بے یقینی سے بولے تھے، مگر روحان کے لہجے میں سچائی واضح تھی۔ روحان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی بھتیجی سے پیار ہے، آپ میرا یقین کیسے کریں گے؟ روحان نے قرب سے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، مگر زویا تو بہت سلجھی ہوئی بچی ہے، مجھے زویا سے یہ امید نہیں تھی، میں نے اسے بڑے مان سے تمہارے پاس بھیجا تھا کہ وہ اپنے رشتے کو بچا لے گی۔ نہیں ڈیڈ، اس نے ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں، لیکن مجھے ضرور اس کی طرف اٹریکشن ہوئی تھی، مگر وہ تو مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ یہاں خود نہیں آئی، صرف آپ کے کہنے پر آئی ہے۔ پھر میں کیا کروں گا اسے اپنے پاس رکھ کر؟ میں اسے جلد ہی واپس بھیج دوں گا۔ روحان نے اپنے باپ کو اپنے اور زویا کا رشتہ صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیا تھا، مگر سارا قصور زویا کا ہی نکالا گیا تھا۔ نہیں روحان، تم ابھی اسے واپس نہیں بھیجو گے، میں سفینہ سے کہوں گا زویا کو سمجھائے، اگر وہ سمجھ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ جو فیصلہ تمہارا ہوگا مجھے منظور ہوگا، عالم صاحب نے بے بسی سے کہا اور دکھی بھی ہوئے۔ اوکے ڈیڈ، روحان نے کال کٹ کر دی تھی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا زویا روحان ملک، اب کیسے تمہاری اکڑ ٹوٹے گی، اب تم خود آؤ گے اپنے شوہر کے پاس، تمہیں اب پتہ چلے گا جب اپنے ہی خلاف ہو جائیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ جس آگ میں خود جلتا رہا ہوں، اس آگ میں اب تم خود بھی جلو گی۔ اب تو کھیل شروع ہوا ہے، اب تڑپنے کی باری تمہاری۔ وہ اپنی منفی سوچ پر مکروہ ہنسی ہنسا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ کھیل تو کچھ اور ہی شروع ہوگا، محبت کا کھیل۔ عالم صاحب صوفے پر ڈھیر سے گئے تھے، وہ تو اب تک اسی خوش فہمی میں پھر رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے اس رشتے کو بچانے کے لیے، مگر سب بے سود رہا تھا۔ عالم صاحب اٹھے اور سفینہ کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ صبح کا وقت تھا، سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ سیما اور ایمان کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں، دعا زارون کمرے میں تیار ہو رہے تھے۔ سفینہ اس وقت اپنے کمرے میں ہوتی تھی، ناشتے کے وقت ہی باہر آتی تھی۔ بھائی صاحب، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، سفینہ
صوفے پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ عالم صاحب کو دیکھتی چادر درست کرتی اٹھی تھیں۔ عالم صاحب سنجیدہ تاثرات لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے تھے اور ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھائی صاحب بیٹھے نا۔ مجھے تمہاری بیٹی سے یہ امید نہیں تھی، وہ سرد سے لہجے میں بولے۔ کیا ہوا ہے بھائی صاحب؟ ایمان نے کچھ؟ میں زویا کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ کیا کیا زویا؟ بمشکل ان کے منہ سے یہ لفظ ادا ہوئے۔ آج وہ میری بیٹی سے تمہاری بیٹی کہہ کر بات کر رہے تھے۔ یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ ہم نے زویا کو اس لیے روحان کے پاس بھیجا تھا کہ وہ دونوں اپنے رشتے کو سنبھال سکیں، مگر زویا نے سب خاک میں ملا دیا ہے۔ میں آج تک اپنی اولاد کے بجائے زویا کے حق میں کھڑا رہا۔ یہ صلہ دیا ہے اس نے مجھے۔ آخر بات کیا ہے بھائی صاحب؟ کیا کر دیا ہے زویا نے؟ سفینہ کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ پھر عالم صاحب نے روحان کی ایک ایک کہی بات سفینہ کے گوش گزار دی۔ کیا زویا یہ حماقت کر سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں کروں گی اس سے بات۔ بھائی صاحب آپ پریشان مت ہوں، سفینہ سمجھاؤ زویا کو، یا تو اس کی مرضی پوچھ لو۔ اگر اسے روحان کے ساتھ نہیں رہنا تو اپنا فیصلہ سنا دے، میں اس کی طلاق کروا کر جلد ہی اسے کسی اور کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ جی بھائی صاحب جیسے آپ کی مرضی، وہ جھکے سر کے ساتھ بولی تھیں اور عالم صاحب چلے گئے تھے۔ سفینہ دل پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر بیٹھی تھیں۔ انہیں زویا سے ایسی خود غرضی کی توقع نہیں تھی۔ سب ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے، مگر انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی سوچتی رہیں کہ آخر کیا ہوگا زویا کا مستقبل، کیونکہ وہ اپنا گھر خود برباد کرنے پر تلی ہے۔ جینی گھر کا کام کر کے جا چکی تھی، اب وہ فارغ بیٹھی تھی۔ جب جینی آتی تھی تو اس کا دل لگ جاتا تھا، اس سے باتیں کرتے کرتے وقت گزر جاتا تھا، اور جب وہ چلی جاتی تو گھر خالی خالی سا لگتا، بے چینی ہی بے چینی۔ روحان کے رات کے رویے سے ابھی بھی وہ پریشان سی تھی۔ کیسے اس نے ڈائیورس کی دھمکی دی تھی۔ اسے اپنی عزت نفس بہت عزیز تھی۔ اس نے اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی تھیں اور اب اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ پہلے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا آپ نے، پھر میری امیدوں اور خواہشوں کو بے مول کر دیا۔ اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آگ تو دونوں طرف لگی ہوئی تھی برابر۔ وہاں روحان زویا کے رویے سے بے چین تھا اور یہاں زویا۔ پھر فون اٹھا کر اس نے اپنی ماں کو کال لگائی۔ ہیلو، کال اٹھا لی گئی تھی مگر آگے خاموشی تھی۔ ہیلو ماما، سفینہ کان سے فون لگائے بس اسے سن رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، ہاں میں سن رہی ہوں۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ پیار بھرے لہجے میں زویا نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، وہ بس اتنا کہہ کر چپ ہوئی تھیں۔ کیسی ہیں آپ ماما؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں بس ٹھیک ہوں، سرد سا لہجہ تھا۔ کیا ہوا ہے ماما؟ زویا کو فکر ہوئی۔ تم بتاؤ پہلے، مجھے روحان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے اور تمہارا اس کے ساتھ؟ وہ سیدھا مدعے پر آئی تھیں۔ جی جی ماما سب ٹھیک ہے۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اس کے جھوٹ کا واضح ثبوت تھی، جو سفینہ سمجھ نہیں پائی تھی پہلے، مگر آج سب سمجھ آ رہا تھا۔ صبح کتنے بجے جاتا ہے وہ آفس؟ سفینہ نے اپنا مزاج نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماما، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ٹائم بتائے، کیونکہ جب جینی آتی تھی تب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ 8، ہاں 8 بجے تک جاتے ہیں وہ۔ اچھا، ناشتہ کر کے جاتا ہے گھر سے؟ آج وہ اس کا تفصیل سے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ماما، زویا پھر سوچ میں پڑ گئی۔ ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو پھر کتنے بجے آ جاتا ہوگا؟ سفینہ نے اس کا جھوٹ سننے کے بجائے ایک اور سوال داغا۔ وہ ماما، زویا پھر کچھ نہ بول پائی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہی لگ رہا ہے مجھے، سفینہ نے طنزیہ کہا۔ زویا کو رونا آنے لگا تھا۔ زویا، مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، سچ سچ بتاؤ مجھے، تمہارے روحان کے درمیان میں کوئی رشتہ ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر وہاں کیا کر رہی ہو جب تم اپنے شوہر کو وقت نہیں دے سکتی، اس کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکی؟ سفینہ نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ماما، روحان نے مجھے پہلے ہی دن صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میری اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے کہا اور تم نے اپنی جگہ چھوڑ دی؟ سفینہ نے سخت لہجے میں کہا۔
ماما میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، میں کیسے اس کے سامنے جاتی؟ پھر زویا نے اپنی صفائی پیش کی۔ زویا اگر گھر بسانا ہو تو اپنی انا مارنی پڑتی ہے، سفینہ نے کہا۔ ماما گھر محبت سے بسا کرتا ہے، انا مارنے سے نہیں، زویا بولی۔ تم کوشش تو کرتی زویا۔ ماما مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھے باتیں بھی سناتا ہے اور مجھے زبردستی ٹچ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ زویا کی زبان پھسلی تھی اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زویا، سفینہ نے تیز لہجے میں پکارا، وہ تمہارا شوہر ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، حق ہے اس کا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایسے ہی حماقت کرو گی، وہ غصہ کرتی ہوئی بولی۔ ماما زویا نے اپنی بات سمجھانا چاہی۔ بس زویا، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، سفینہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری ساس کو یہ سب پتہ چلا نا تو اچھا نہیں ہوگا، اپنا گھر بساؤ تاکہ تمہاری بہن کا گھر بھی بس سکے۔ اب اچھی بیوی ہونے کا ثبوت پیش کرو، شام کو روحان کی پسند کا کھانا بناؤ اور اس کے لیے خود کو سنوارنا بھی، اور جو وہ کہے چپ چاپ سن لیا کرو، سفینہ نے اسے تاکید کی۔ مگر ماما وہ مجھے، سفینہ بیگم نے فون کاٹ دیا تھا۔ آج پہلی بار زویا کو اتنا ڈانٹا تھا، انہیں ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ گھر بسانا ہو تو اپنی انا مارنی پڑتی ہے، اور یہ قربانی ہمیشہ عورت کے حصے میں ہی آئی ہے۔ ہر میدان میں ہی عورت کو ہار ماننا پڑتی ہے، ہر بار سر عورت کو ہی جھکانا پڑتا ہے۔ مرد غلطی پر ہوتے ہوئے بھی سچا ہو جاتا ہے اور عورت سچی ہوتی ہوئی بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ سفینہ نے سوچتے ہوئے آنسو پوچھے تھے۔ زویا کو بہت رونا آیا تھا اس وقت اپنی ماں کے سخت لہجے پر، کہ کیسے انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا اور اسے ہی سر جھکانے کا حکم دے دیا تھا، اپنی انا کو مار دینے کا کہہ دیا تھا۔ میں اچھی بیوی کیسے بنوں گی ماما؟ جھکاؤ تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا، اسے سمجھانے والا کوئی نہیں، وہ جو کرے ٹھیک، اور میں مجرم بن گئی۔ رات کا منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور اس کی کہی گئی باتیں کہ کیسے میں اپنی معصومیت کا ڈرامہ کرتی ہوں، آنسو آنکھوں سے بے مول ہوئے تھے۔ بڑی محنت سے شام کا کھانا بنانے کے بعد زویا آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ملگجے سے حلیے میں تھی، اب خود کو سنوارنا ہے اپنے شوہر کے لیے، جو سمجھتا ہے کہ میں ڈرامہ کرتی ہوں۔ وہ خود پر یہ طنز کر رہی تھی۔ پھر الماری کھولی تھی، پستہ کلر کا ہلکے کام والا سوٹ نکالا تھا جو زارون نے مال میں پسند کیا تھا اس کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوٹ پہنے آئینے کے سامنے تھی، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے، تھوڑے سے بال کیچر میں قید کیے، باقی کمر پر کھلے چھوڑے تھے، مگر چہرے کی اداسی نہ چھپا سکی۔ آج خود کو اس ستم گر کے آگے پیش کرنا تھا۔ روحان کو آفس کا کام ختم کرتے کرتے 9 بج گئے تھے۔ وہ اور وکی ایک ساتھ آفس سے نکلے تھے، یہ ان کا معمول تھا، ایک ساتھ نکلنا اور ساتھ ڈنر کرنا۔ آج کیا کھانا ہے یار؟ وکی نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ دونوں گاڑی تک آئے تھے۔ کچھ نہیں، روحان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں؟ یہ کون سی ڈش ہوتی ہے؟ وکی نے پوچھا۔ کچھ نہیں کا مطلب کہ کچھ نہیں، وہ کہتے ہی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ اسے کس بات کی جلدی ہے، بتایا بھی نہیں؟ اوئے میں گھر کیسے جاؤں گا؟ چل ٹھیک ہے وکی، سواری ڈھونڈ، وہ بڑبڑاتے ہوئے روڈ کی طرف آیا۔ زویا کو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے۔ آج وہ پہلی بار روحان کا انتظار کر رہی تھی۔ سب سے مشکل لگ رہا تھا آج اس کا سامنا کرنا۔ اچانک سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ زویا اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ روحان اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ اسے تیار دیکھا، وہ پستہ کلر کا سوٹ پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے سامنے کھڑی، سیدھا اس کے دل میں اتری تھی۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا سرسری سی ایک نگاہ اس پر ڈالی اور چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزر گیا تھا۔ وہ زویا اس سے کچھ کہتی کہ وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ اف، بات تو سن لیتا۔ بہت ہمت جمع کر کے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ روحان کمرے میں داخل ہوا تو ایک فاتحانہ مسکان اس کے لبوں کو چھوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ سب ہوگا اور وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ عالم صاحب کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کر کے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ عالم صاحب سے یہ باتیں اس نے جان بوجھ کر کہی تھی تاکہ وہ آگے سفینہ تک اس کی یہ باتیں پہنچا دیں گے اور وہ ضرور اس کے کان کھینچیں گی، اور وہی ہوا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، اپنی مسکراہٹ سمیٹتا وہ سنجیدہ ہوا اور کوٹ اتارنے لگا۔ زویا اندر آئی تھی۔
بولو۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ وہ کھانا کھا لیں۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو خیال آ ہی گیا تمہیں، وہ طنز کرتا بولا۔ اس کے الفاظ اسے چبھے تھے۔ اس نے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ جی بس یہی سمجھ لیں، آپ کی خدمت کرنے آئی تھی جو شاید مجھ سے نہ ہو سکی۔ ہلکی آواز میں نظریں نیچے کیے انگلیاں مروڑتی بولی تھی۔ اچھا پھر عقل آ گئی ہے تو میرے کپڑے نکالو، چینج کر کے ہی کھاؤں گا۔ اس کی بات کی تائید کرتی اس نے الماری کا پٹ کھولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا سوٹ نکالے۔ اب وہ اپنی شرٹس کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ وہ زویا نے اس سے پوچھنے کے لیے سر موڑا، یہ کیا نکالوں؟ وہیں اسے دیکھتے فوراً چہرہ پیچھے موڑ لیا تھا کیونکہ وہ اپنی شرٹ اتار چکا تھا اور چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی پشت ہلکی سی روحان کے سینے سے مس ہوئی تھی۔ زویا کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہوئی تھی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ روحان نے آگے ہاتھ بڑھا کر ٹی شرٹ اٹھائی۔ وہ الماری میں گھسنے کو تھی، کپڑے لیے وہ پیچھے ہوا تھا۔ اس کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ حیا سے چہرہ مزید سرخ پڑا تھا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو تکتے واش روم میں جا گھسا تھا۔ بدتمیز کہیں کا، اسے القابات سے نوازتی وہ کچن میں آئی تھی۔ کھانا ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھ والی چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ کھانوں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ روز رات کو جب کچن میں کافی بنانے آتا تو فریج میں پڑے ہوئے اس کے کھانے کو گرم کر کے ضرور چکھتا تھا۔ جب کھانوں سے ڈھکن اٹھایا تو اس کی فیوریٹ ڈش تھی بریانی کے ساتھ کوفتے، رائتا اور میٹھے میں ٹرائفل۔ پاکستانی کھانوں کی تو الگ ہی بات ہے، وہ بریانی کھاتا ہوا بولا تھا۔ آج پہلی بار گھر کا کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ وہ شرمندہ سی ہوئی تھی، اس کی اس بات پر مزید سر جھکا گئی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے رکھا تھا اور وہ اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ وہ کھانے کی بجائے بس پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ روحان کھانا کھا کر اٹھا تھا۔ جا رہا ہوں، اب ٹھیک سے کھا لینا۔ وہ اسے دیکھ کر سر جھکا گئی تھی۔ اور ہاں، جب فری ہو جاؤ تو ایک اور عنایت کر دینا۔ جی، اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ 2 کپ کافی کا لے آنا میرے روم میں، وہ کہہ کر چلا گیا تھا اور واقعی اس کے جانے کے بعد وہ پرسکون ہو کر کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانا کھا کر برتن اٹھائے اور سارا کچن سمیٹ کر اس نے کافی بنائی اور ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی تو روحان لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے زویا کو بڑی غور سے سر سے پیر تک دیکھا۔ اس نے آگے سے اچھی طرح سے دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا جبکہ بال بھی اب جوڑے کی شکل میں بن چکے تھے۔ اس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹرے ٹیبل پر رکھ دے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور جانے کے لیے مڑنے ہی لگی تھی کہ روحان بولا، کدھر؟ ادھر بیٹھو، یہ کون پیے گا؟ وہ کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے خود کہا تھا، وہ منمنائی تھی۔ ہاں کہا تھا، مگر تمہارے لیے، ادھر بیٹھو۔ اپنے پاس اس نے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ روحان نے بھی کافی کا مگ اٹھا لیا تھا اور آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بیٹھو ادھر۔ لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ صوفے پر تھوڑا فاصلہ بناتی بیٹھی جو روحان نے اس کی طرف کھسک کر ختم کر دیا تھا۔ کافی کا مگ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا جو اس نے پکڑ لیا اور منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا تو روحان کو ہنسی آئی اس کی بچوں جیسی حرکت پر، مگر وہ اپنی ہنسی دبا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ قریب آ کر بیٹھو، وہ مائنہ خیزی سے کہتا مسکرایا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپتے زویا کی جان حلق میں آئی تھی۔ اس نے بمشکل صرف ایک ہی گھونٹ بھرا تھا۔ روحان کافی پیتا ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ یہ کیا؟ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہو؟ جلدی پیو شاباش۔ روحان نے سر موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو جوں کی توں ہی بیٹھی تھی۔ فائل سیو کر کے لیپ ٹاپ بند کر کے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس نے بمشکل 2 گھونٹ اور حلق میں اتارے تھے۔ بس مجھ سے نہیں پی جا رہی۔ اس کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر زویا نے جلدی کافی کا مگ ٹرے میں رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں؟ اسے اٹھتے دیکھ کر روحان نے اس کا بازو پکڑ کر پھر سے بٹھایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منمنائی تھی۔ 1 مہینے سے سو ہی رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو تکتا گمبھیر لہجے میں بولا اور اس کے گلے سے دوپٹہ نکالا تھا جو اس نے اچھی طرح آگے پھیلایا ہوا تھا۔ وہ سر جھکا کر اپنے آپ میں ہی سمٹی تھی۔ اس کا سراپا بغور دیکھتا وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے اندر بھینچ گیا تھا۔ زویا نے روحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور دھکیلنا چاہا۔
چھوڑیں مجھے، وہ مچھلی تھی اس کی گرفت میں۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا تمہیں، تم خود آئی ہو یہاں میرے پاس۔ وہ اس کے دلکش سراپے میں کھو سا رہا تھا، اس کا دلکش سراپا اسے بہکا رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے پر لگی تھی۔ کیوں اپنے نازک سی جان کو ہلکان کر رہی ہو؟ چہرہ اس کے چہرے کے قریب تر کرتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتا اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ اس کا ننھا سا دل پھڑپڑانے لگا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے بیٹھ تک آیا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی سی مہک اسے محصور کر رہی تھی۔ چھوڑیں، دبی دبی سی آواز میں وہ بولی تھی۔ اس کے یہی الفاظ اسے زہر لگتے تھے۔ چپ ہو جاؤ، ایک لفظ نہ سنوں ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ سخت لہجہ اختیار کر گیا تھا۔ اس کے ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کی قربت میں جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس کے انداز میں شدت تھی، جنون تھا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا اور وہ اسے ابھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاتھ ابھی بھی اس کی سخت گرفت میں تھے، جنہیں چھڑوانے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا تھا، خود میں، جیسے برسوں کی تھکن تھی جو وہ آج اتار دینا چاہتا تھا۔ وہ بھی مزاحمت کرتی تھک چکی تھی۔ وہ اس کی اور اپنی جان یکجا کر گیا تھا، اس کی سانسوں میں اتر چکا تھا جس سے وہ بھاگتا آیا تھا۔ آج اس کی روح تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ آج اس کی ضد اور انا کا بت بھی پاش پاش ہو چکا تھا۔